الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات سامنے سورۃ شورا دی ابتدائی چند آیات کریمہ تلاوت کیتی ہیں۔ سورۃ شورا مکی صورت ہے، اور جس طرح دوسری صورتاں دے اندر اسلام دے بنیادی عقائد بیان کیتے گئے ہیں، اسی طرح اس صورت دے اندر اسلام دے بنیادی عقائد دے اتے زور دتا گیا ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت دے اتے بیان فرمایا گیا ہے۔ اور اس صورت دا نام ہے سورۃ شورا۔ عربی زبان دے اندر شورا آکھدین مشرق کو۔ تو اس صورت کریمہ دی آیت نمبر 38 دے اندر ایمان والا دی، مسلمانہ دی ایک خصوصیت بیان فرمائی گئی ہے کہ آپس دے معاملات مشورے دے نال طے کر دیں۔ تو اسی صفت کو سامنے رکھ کے اس سورت دا نام رکھا گیا سورۃ شورا۔ اور اس سورت دے آخر دے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان دے نال بھی روبرو ہم کلام نہیں ہوندا، نہ کسی انسان کی استعداد ہے کہ اپنے رب دے روبرو ہو کے تے ہم کلام ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی دے ذریعے اپنے بنداں دے نال، اپنے پیارے بنداں دے نال، رسولاں دے نال، نبیاں دے نال ہم کلام ہوندا ہے، اور پھر وحی دی مختلف صورتیں ہیں انہوں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، ان حروف مقطعات، یہ صورتاں جو حوامیم دا مجموعہ ہیں انہوں دے وچوں تیسری صورت ہے۔ 7 صورتاں جنہاں کو حوامیم آکھدے ہیں، حامیم دے نال شروع ہوئی ہیں، تو انہوں دے جو یہ تیسری صورت ہے یہ بھی حامیم دے نال شروع ہوئی ہے، حروف مقطعات نال شروع ہوئی۔ تو اس ابتدا دے اندر بھی حروف مقطعات ہیں، انہاں دا معنی اللہ تعالیٰ بہتر جاندا ہے۔ اتنی بات معلوم ہوندی پئی ہے کہ یہ بھی قرآن کریم دا حصہ ہیں، قرآن کریم دی آیات ہیں، اور جس طرح دوسرے قرآن پاک دی آیات دوتے اجر ملدا ہے، ثواب ملدا ہے، اسی طرح انہاں دی تلاوت دوتے بھی اجر ملدا ہے، ثواب ملدا ہے۔ اور اس کو ایک دوسری بات بھی سمجھ آئے کہ اگر قرآن کریم دے آیات دا معنی، ترجمہ، تفسیر نہ بھی آندا ہوئے تو پھر بھی اگر بندہ اخلاص نال تلاوت کرے تو اس بندے کو قرآن پاک دی کیفیات حاصل ہونی ہیں۔ قرآن پاک دی تلاوت کرن دے نال دل دے اندر جڑی کیفیات نصیب ہونی ہیں، کیفیات حاصل ہونی ہیں۔ اور جس طرح قرآن کریم کو اگر معنی اور مفہوم سمجھ کے پڑھا ونجے پھر بھی حاصل ہونی ہیں، اگر بغیر سمجھے قرآن کریم دی تلاوت کی پھر بھی وہ کیفیات نصیب ہونی ہیں۔
ہاں اے ہے قرآن کریم دا معنی تفسیر سمجھ کے پڑھنا تو نور علی نور ہے، اس اندر تو بہت زیادہ فائدے ہے۔ تو یہ درس قرآن دا سلسلہ بھی اسی ایک مشن دی کڑی ہے کہ اللہ کرے ایسا کو قرآن کریم دا ترجمہ اور تفسیر معلوم ہو ونجے، اور جب اساں قرآن کریم تلاوت کروں تو سمجھ کے تلاوت کروں تاکہ سا کو پتہ چلے کہ اللہ دا قرآن سا کو کس چیز دا حکم دے رہی ہے، کس چیز کو منع کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ دے احکامات کیا ہیں، قرآن کریم دا مطلب کیا ہے تاکہ سمجھ آوے، تو اس اندر بہت زیادہ فائدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اسی طرح اساں نے تمہاری طرف وحی کیتی ہے اور تمہارے کو پہلے جو نبی اور رسول گزرین انہاں دی طرف وحی کیتی اللہ عزیز اور حکیم نے، جو اللہ عزیز ہے حکیم ہے، جو اللہ انہاں صفات دا مالک ہے، زبردست اقتدار دا مالک ہے اور زبردست حکمت دا مالک ہے، اس عزیز اور حکیم غالب اور حکیم ذات نے تہارو تے بھی وحی نازل فرمائی اور تہارے کو پہلے جڑے پیغمبر گزرے انہاں تے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح وحی نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام تے وحی نازل فرمائی، وحی دے ذریعے ہم کلام ہوئے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی اپنے پیارے بندہ دے نال ہم کلام ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی ذات بہت بلند ذات ہے، وراء الورا ذات ہے، بے مثل بے مثال ذات ہے، اس دی کبریائی دی اس دی عظمت دی کوئی حد نہیں ہے۔ تو پھر وہ جس پیارے بندے دے نال ہم کلام ہوئے تو پھر اس دے بھی درجات بلند ہوئے، مرتبہ اور مقام بلند ہوئے۔ تو حضرت شیخ المکرم امیر محمد اکرم آوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر اکرم التفاسیر دے اندر نقل فرمایا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دے حوالے دے نال کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء علیہ السلام دوتے بھی وحی نازل فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی نازل فرمائی، لیکن سب تو زیادہ مرتبہ جو وحی نازل فرمائی ہے وہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائی۔ جیسا کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دوتے 10 مرتبہ وحی نازل ہوئی، اور آدم علیہ السلام دی عمر مبارک تو سینکڑوں سال ہے، کئی 100 سال زندگی مبارک، لیکن 10 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام تو 50 مرتبہ وحی نازل ہوئی، اور زندگی مبارک تقریباً 1450 سال ہے، 1450 سال عمر ہے حضرت نوح علیہ السلام، اور 50 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دوتے 48 مرتبہ وحی نازل ہوئی، اور 125 سال عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا دوتے عرصہ تھوڑا گزارا، پھر آسمانہ تے اٹھائے گئے، پھر قرب قیامت نازل فرمائے ویسے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوتے 10 مرتبہ وحی نازل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوتے وحی نازل ہوان دا جو عرصہ ہے وہ 23 سال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کل عمر مبارک 63 سال ہے، 40 سال تو بعد وحی نازل ہونا شروع ہوئی ہے، اور 23 سال تک وحی نازل ہوندی رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوتے انہاں 23 سال دے عرصے دے اندر 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی، 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ تو کتنی دفعہ وحی نازل ہوئی؟ یہ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرا کسی نبی کو نہیں ملا، کسی رسول کو نہیں ملا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو عزیز ہے حکیم ذات ہے، اس نے آپ دوتے وحی نازل فرمائی، اور آپ کو پہلے نبی ہیں دوتے بھی
اسی طرح وہی نازل فرمائی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانہ دے اندر ہے زمین دے اندر ہے اسی دی ملک ہے۔ تمام چیزاں زمین و آسمان دے اندر موجود ہیں، انہیں سارا دا مالک صرف اللہ ہے۔ پیدا بھی اللہ فرمائے، انہوں تے قبضہ اور کنٹرول قدرت بھی اللہ تعالیٰ دی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی برتر ذات ہے اور عظمت والی ذات ہے۔ انہی برتری دی، انہی بلندی دی کوئی انتہا نہیں، انہی عظمت دی کوئی انتہا نہیں۔ بہت بلند و بالا ذات ہے، بہت عالی مرتبے والی ذات ہے، بہت عظمت والی ذات ہے، بہت بڑی عظمت دی مالک ہے۔ تقاد السماوات یتفطرن من فوقہن، ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر کولوں ٹوٹ کے گر پڑ سی، آسمان گر پڑ سن بوجھ دی وجہ تو، یعنی آسمان دوتے اتنی زیادہ آسمانی مخلوق ہے، اتنے زیادہ فرشتے ہیں اور اتنے زیادہ عبادت کرنے والے، اللہ دی تسبیح بیان کرنے والی مخلوق ہے، ایسا لگتا ہے کہ انہاں دے بوجھ دی وجہ تو آسمان ٹوٹ کے گر پڑ سن۔ یعنی جس طرح زمین دے اندر کتنی مخلوقات ہے، وہ بھی 10 طرح سے ابھی تک نہیں آندی پئی، نئی نئی مخلوقات ایجاد ہو رہی ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں، کچھ ایسی ہیں جنہاں کو اسی پہچان دے نہیں، ایسا زندگی دیکھیا نہیں ہیں، لیکن اللہ دی مخلوق تو موجود ہے۔ ایک زمین تے مخلوقات موجود ہے، اسیں زمین تے موجود ہیں، وہ بھی مکمل ساڑھے علم وچ نہیں آندی پئی، لیکن جیری مخلوق آسمانہ تے موجود ہے اللہ بہتر جاندے کتنے فرشتے ہیں، اور فرمایا اتنی تعداد دے اندر ان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہاں دے بوجھ دی وجہ تو آسمان پھٹ پڑ سن، گر پڑ سن۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے ہیں جڑے اللہ دی اپنے رب دی حمد دے نال تسبیح بیان کر رہے ہیں، اپنے رب دی حمد دیاں تسبیحاں کر رہے ہیں، حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تعریف بیان کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دس دیتا کہ آسمانہ تے فرشتے موجود ہیں اور انہاں دا کام کیڑی ڈیوٹی ہے، کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر انہاں دے 2 کام بتائے گئے ہیں کہ 2 کام کر رہے ہیں۔ ایک کام تو ایک کر رہے ہیں کہ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب دی حمد دیاں تسبیحاں بیان کر رہے ہیں، اور دوسرا کام یہ کر رہے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین والا واسطے اللہ تعالیٰ کو بخشش اور استغفار کر رہے ہیں۔ کیسا رحیم اللہ ہے، کیسا کریم اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ میرے بندے کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بخشش دے انتظام فرمائے۔ فرشتہ دی ڈیوٹی لگی، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ دا ایک کام ذمہ لگا رہتا کہ زمین والے بندہ واسطے تو استغفار کرو، بخشش طلب کرو۔ ہر وقت فرشتے جنہاں دی ڈیوٹی لگی ہے وہ استغفار دے اندر لگے ہیں، بخشش طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو زمین والے لوگوں واسطے۔ یہ انتظام تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ اس کا معلوم ہے اللہ اتنا رحیم ذات ہے، کریم ذات، تو بخشنا چاہتا، معاف کرنا چاہتا، لیکن کوئی معافی منگے تھا، کوئی توبہ کرے تو توبہ قبول کرنے واسطے تیار ہے، کوئی معافی منگے تو مغفرت دے، اللہ دی رحمت تو مغفرت دے بہانے ڈھونڈ دیے، کوئی بہانہ تو بناؤ، کچھ تو آگے آؤ، کچھ تو اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے دیکھو، اللہ دے سامنے توبہ کر کے دیکھو، پھر اللہ دی رحمت کو آندہ دیکھو کہ ان دی رحمت کس طرح بارش کو زیادہ تیز برستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ آسمان دے اندر فرشتے ہیں جنہاں دی ذمہ داری ڈیوٹی ہے کہ تو زمین والے گناہگار لوگاں واسطے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو۔ الا ان اللہ الغفور الرحیم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والے ذات ہے، رحیم ذات۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم،
فرمایا جڑے لوگ اس رحیم کریم غفور اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو کارساز بنایا، دوسروں کو معبود سمجھا، مشکل کشا حاجت روا سمجھا، فرمایا کہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ انہاں دوتے حفیظ ہے، نگاہ بان ہے، اللہ انہاں دی بھی نگاہ بانی کر رہی ہے، اللہ دیکھ بھال کر رہی ہے کہ کون کون اللہ دے نال شریک ٹھہرا رہی ہے، کون شرک کر رہی ہے۔ اور فرمایا وما انت علیہم بوکیل، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسا انہاں دوتے داروغہ نہیں ہو، تسا انہاں دے ذمہ دار نہیں، تہارا کم ہے دعوت دیونا، تبلیغ کرنا، حق دا پیغام پہنچا دیونا، ہمدردی کرنا، اگے ہدایت قبول کرنا نہ کرنا انہاں دی ذمہ داری ہے، قبول کرسن تو انعام پیسن، نہ کرسن تو سزا پیسن، تہارے ذمہ یہ بات نہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساکو قرآن کریم دی انہاں ہدایات دوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔